اور اچھا ایڈکشنز کے سائنز اینڈ سمٹمز میں بات کر لیتے ہیں کہ واٹ آر دا سائنز اینڈ سمٹمز کہ اے پرسن از این ایڈکٹ. آئی تھنک سب سے پہلی چیز, اف یو آر ویکنگ اپ ان دا مارننگ اینڈ یو آر لوکنگ ایٹ یور سوشل میڈیا, you're opening your phone and WhatsApp, this is one of the signs of addiction. Definitely. دوسرا, جب بھی پنگ کی آواز آئے آپ اس کو اٹھانا چاہیں اور اس کو دیکھنا چاہیں, آپ کو وہ آپ لائکس اور کامنٹس, آپ کو کوئی چیز پوسٹ کرنے کے بعد you go back to social media and check likes and comments and feedback. This is one of the signs of social media. اور کیا کیا سائنس ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ you are always there even though you are not using it. Yes. اس کو ڈاکیومنٹری ہے نا سوشل ڈائلیما نیٹ فلکس پہ, میں نے وہ ساری دیکھی ہے, بڑی کمال کی ہے. سٹنگ سم ویئر, لیکن آپ کے دماغ میں آپ فیس بک پہ پہنچے ہوئے ہیں, آپ انسٹا میں پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ نا بالکل ایبسنٹ ہے, ٹوٹلی ایبسنٹ ہے, اور آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہا. سم ہاؤ آ جا کے آپ ایبسنٹ ہیں اور بور ہو رہے ہیں, یعنی ریئل لائف سے آپ بورڈ ہیں. یہ ایک بہت بڑا اس کا سائن ہے کہ انٹریکشن سے آپ بور ہو رہے ہیں, بات چیت سے آپ بور ہو رہے ہیں, اور بس آپ کو چاہیے کہ میں بیٹھ کے نا بس یہ لے جاؤں. ایک اور سائن ہے کہ بس کچھ بھی نہیں ہے, آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں, بالکل مطلب کوئی کام نہیں ہے, آپ کو یوں کری جا رہے ہیں. تو یہ بڑی ٹیکنگ a lot of selfies as well. ہاں جی, a lot of selfies لینا, ہر بات پہ نکال لینا, اور کہیں بھی جانا چیک ان کرنا. اگین ون آف دا سائنس آف ایڈکشن آف سوشل میڈیا, کہیں بھی جانا پہنچنا ہے. میں بلکہ دبئی میں ایک پارک میں گیا, وہاں پہ جھولوں میں بٹھانے سے پہلے وہ لے لیتے تھے, ہر جھولے پہ بٹھانے سے پہلے, بیکاز دے سو کہ پیپل آر ناٹ انجوائنگ. میں نے پوچھا تھا ان سے, میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, مطلب حالانکہ نارمل بھی جھولے تھے, سوئنگس تھے. انہوں نے کہا کہ دس از سو دیٹ دے کین انجوائے, مطلب اس بندے نے بتایا. تو وہ لے لیتے تھے کہ نہیں جی ہمیں دے دیں, کیونکہ وہ لوگ آپ کو پتہ ہے تصویریں کھینچ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں. کتنا پروفاؤنڈ بات کی انہوں نے, صحیح بات ہے. تو یہ جنریشن کے لیے, ہم ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں نا, باپ ماں بیٹھے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا آرڈر کیا ہوا ہے, ہر کوئی فون پہ لگا ہوا ہے, چاروں فون پہ لگا. اچھا کھانا آیا تو ناٹ گرم کھانا ٹیسٹ نہیں کرے, پہلے ہر کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دے گو ٹو دی ریسٹورینٹس جسٹ ٹو ٹیک سیلفیز اینڈ پوسٹ آن سوشل میڈیا. ایون دے ٹریول, آپ تو دبئی ٹریول کرنے کے لیے نا, یعنی ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کے لیے گئے ہیں, اور مکہ بھی گئے, اور سارا پیپل ٹریول جسٹ ٹو ٹیک سیلفیز, جسٹ ٹو شو ٹو پیپل کہ ہم یہاں گئے تھے. اور ایک مزے کی ریسرچ ہے کہ 80% لوگ وہ تصویریں دیکھتے ہی نہیں ہیں جو انہوں نے لی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. وہ تصویروں کا مقصد وہ پھر ڈیلیٹ ہوتی ہیں جب میموری فل ہو رہی ہوتی ہے. بالکل, پھر وہ کہتے ہیں وہ چلو اس کو بھی اڑا دو, اس کو بھی اڑا دو, اور ایک ہی نہیں ڈیلیٹ بھی. اور ایک اور میں ریسرچ پڑھا تھا کہ جس میں جو لوگ زیادہ سیلفیز لیتے ہیں نا, دے ہیو سم کائنڈ آف ڈس آرڈر, کہ جس میں یو آر اوور آبسیسڈ. آپ واش روم میں گئے ہو, آپ نے 30 سیلفیاں لے لی ہیں اپنی, ٹھیک ہے. سو وہی بیس میں نے کہا تھا کہ ہیپی سیلفی کین ہیو اے ڈپریسڈ لائف, ڈپریسڈ ہارٹ, کیونکہ ہمیں. اور وٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری یوتھ واقعی میں کیا 3-4 گھنٹے گزار رہی ہے سوشل میڈیا پہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس مور دین دیٹ, مچ مور, ہے نا, یس, جس میں وہ سارا دن. دیکھیں گروپ وائز اگر دیکھا جائے نا, پہلی تو بات ہم یہ بتاتے چلیں سب کو کہ الحمدللہ وی آر سم ون. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پوری ایوولوشن دیکھی ہے, 3310 سے ہم شروع ہوئے تھے, بالکل, نوکیا کے سارے 95 تھا یوز کیے, واک مین تھا, پھر اس کا پہلا اسمارٹ فون ہم نے آتے دیکھا, آئی فون 1, پھر باقی نوکیا کے اسمارٹ فونز آتے دیکھے, موٹرولا ہوتا تھا, بالکل, بلیک بیری ہوتا تھا, موٹرولا ہوتا تھا, یہ سارے ہوتے تھے. تو سونی ایرکسن بڑا ایک ٹائم پہ ٹاپ کا چلا, اب تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ ہم نے وہ چیز بھی یوز کی ہے, یہ بھی یوز کیا ہوگا, تم لوگوں نے چونکہ آنکھ ہی اس میں کھولی ہے, تو تمہارے لیے یہ فرق دیکھنا بڑا مشکل ہے. لیکن جو فرق ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ میسو فرق ہے یار, یعنی اتنی ایپس اس پر کھلی ہوتی ہیں اور اتنا کچھ اس پر چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک کوٹا ہے ہمارے ذہن میں انفارمیشن ٹیکنگ کا یا ڈیسیجن میکنگ کا, ایک کوٹا ہے. جب آپ وہ سارا کوٹا یہاں پہ استعمال کر لیں گے تو پڑھنے کے لیے, کنورسیشنس کے لیے اور ریئل لائف پروسیسز کے لیے کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس. آپ تھک چکے ہوں گے, ذہنی طور پہ آپ ختم ہو چکے ہوں گے. لوگ آپ سے بات کر رہے ہوں گے لیکن آپ کہیں اور لاسٹ ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے, آپ سارا رستہ کہیں اور لاسٹ. اس حد تک ایڈکشن بن چکی ہے. آپ نے کہا کہ کتنی دیر وہ رہتے ہیں, آئی تھنک 6 to 7 آور ہے. یہ کس ایج گروپ کا میں بتا رہا ہوں, جو 18 to 25 تقریباً آپ کہہ لیں. گاڑی چلاتے ہوئے ہر وقت میسیجنگ ہو رہی ہے,
ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں, ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے ویڈیو دیکھی جا رہی ہے, لٹرلی. میں کتنی خطرناک بات. میں ٹریفک پولیس آفیسر کے پاس تھا, تو اس نے کہا کہ سر 99% جو اسلام آباد میں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ فون یوز کر رہے ہیں, دوسرا بھی فون یوز کر رہا ہے, ٹھک آ کے گاڑی لگی. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور کیوں نہ یوز کریں, کیوں؟ اس کے پیچھے بھائی جان ہنڈریڈز آف سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں, ہیومن بیہیویئر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر ڈیزائننگ, یہ الگوریتھمز کی گیم ہے. دے آر, ان کے الگوریتھم اس طرح سے بنائے ہوتے ہیں کہ دے آر ڈیزائنڈ, دیز ایپلیکیشنز آر بینگ ڈیزائنڈ ان اے وے کہ آپ کا میکسیمم ٹائم اس پہ یوز کروایا جائے کسی طرح سے. صرف 2 ہی انڈسٹریز ہیں جو اپنے کسٹمرز کو یوزرز بولتی ہیں, صرف 2 انڈسٹریز ہیں, ایک سافٹ ویئر کی اور ایک ڈرگس کی. ایک سافٹ ویئر یعنی فیس بک, یوٹیوب, یہ اپنے یوزرز, اپنے کسٹمر یوزرز بولتے ہیں, آر یوزرز. اور ایک ڈرگس انڈسٹری ہے جو اپنے کسٹمر یوزرز بولتے ہیں. اور ہمارا جو, وہ ہم سے پیسے نہیں چاہتے ہیں, وہ ہم سے ہمارا بزنس نہیں چاہتے, وہ ہم سے ہمارا فوکس چاہتے ہیں اور اٹینشن چاہتے ہیں. دیئر کرنسی از آور فوکس, their currency is our attention. And how can I as a weak person think کہ میں hundreds of behavioral psychologists کے سے میں جی جاؤں گا. they are designing these applications. یہ جو فیس بک واچ آ گیا ہے, اور پھر یوٹیوب شارٹس آ گئی ہیں, اور فیس بک ریلز آ گئی ہیں, اور انسٹاگرام کے 1 minute اینڈ آئی جی ٹی ویز اینڈ اسٹوریز اور واٹس ایپ اسٹیٹسز سب آ گئے. دے آر ڈیزائنڈ ان اے وے کہ میکسیمم ٹائم ایک بندہ ان پہ گزارے. صحیح بات. وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں کہ آپ کا میکسیمم ٹائم اس پہ گزرے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میرا میکسیمم ٹائم نہ گزرے؟ تو ہم گزارتے ہیں. پھر وہ فتنہ اخی جو حدیث میں جس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا ہیومینٹی مقابلہ نہیں کر پائے گی. بہت سے ایسے فتنوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں رخ ماؤنٹینس کا لینا پڑے گا, اور تمہیں آرگینک ہونا پڑے گا. مقصد یہ ہے کہ آرگینک ہونا پڑے گا, کیونکہ واقعی ہی یہ ایسا فتنہ آ چکا ہے. ابھی تو ہم نے صرف اس کی فون کی بات کی, ابھی اس کے اندر کی جو ایک دنیا آباد, جو پورنوگرافی ایڈکشن ہے, مطلب ساری رات ینگسٹرز, ہارٹ اٹیک کتنے کامن ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ینگسٹر سویا نہیں ہوا ساری رات, پھر اس نے صبح جانا ہے, کچھ کام بھی کرنا ہے, اس کی نیند, سلیپ ڈپرائیوڈ ہے. انسومنیا کتنا کامن ہو چکا ہے ہمارے یوتھ میں, نیند ہی نہیں آتی. ظاہر ہے کہ وہ جو میلاٹونن ہے کیمیکل, وہ بلو لائٹ اس کی دشمن ہے میلاٹونن کی, اور اس میں بلو لائٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیوی ہوتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو وہ میلاٹونن ہی سکریٹ ہوا, آپ کو ڈیپ سلیپ آئے گی نہیں. تو ہمارا جو سرکیڈیم ردم ہے, جو باڈی کی نیچرل باڈی کلاک ہے, بالکل وہ سنس کے تھرو چل رہی ہوتی ہے. جب یہ بلو لائٹ سے ملتی ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور ایک خاص پوسچر میں آپ لیٹ کر, اللہ معاف کرے کیا کیا دیکھ رہے ہیں, اور ساری رات آپ لگے ہوئے ہیں, اور کس طرح آپ کا ڈوپامین نکل رہا ہے. مطلب پلیجر تو آپ کو بہت آ رہا ہے چیٹنگ کرتے ہیں اپوزٹ جینڈر, اور یہ ساری چیزیں جس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے یوتھ سے. ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کی سلیپ ڈسٹربڈ ہے, ڈائٹ ڈسٹربڈ ہے, آپ غلط پوسچر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بلڈ فلو آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے, ڈپریشن آپ کو چل رہی ہے, اللہ معاف کرے. تو میں تو سمجھتا ہوں اخی یہ ارریزسٹیبل بھی ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل, اسے پتہ ہے کہ خطرناک چیز ہے, لیکن somehow they are not able to resist it. Exactly, بالکل اتنا مجبور ہو چکے ہیں, اور وہ تنگ آ گئے ہیں کہ یار تحابی کوئی وجہ بتائیں, کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم اس سے بچ سکیں اور دور جا سکیں. بٹ آنیسٹلی بتاؤں, وہ اس کو یوز بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسے دور بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو اسی بات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. آپ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آج تو بڑا خاموش بٹھایا, آج تو بڑا خاموش بٹھایا آپ کو. آپ لوگ بولتے اتنے زیادہ, میں نے کہا آج میں سنتا ہوں. نہیں, اصل میں یہ انہوں نے انٹری ابھی ماری ہے, ان کی انٹری ابھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. اور ٹھیک ٹھاک ہے, بائک ٹھیک ہو گیا, سیٹ ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا الحمد للہ. آج ہمارا ایک بائک رائڈ ہے. اچھا آج, بلکہ وائی ڈونٹ یو جوائن اس علی بھائی؟ آج رات کو نکلیں گے تقریباً, ٹائم میں نہیں بتا رہا, لوگ نہ پہنچ جائیں. ایک سحری رائڈ کر رہے ہیں آج. اچھا سحری ذرا آگے جا کے تھوڑا سا. آپ آج لاہور نکل رہے ہیں؟ میں آج اصل میں نکل, اللہ کرتا ضرور جوائن انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے نا تو پہلے سے بنا لیں گے انشاءاللہ. تو واٹ از دا ٹاپک, کیا چل رہا ہے؟ The topic is محمد علی بھائی, لیٹ می گیس, الومیناٹی ہوگا یقیناً, اور دجال. میری بڑی خواہش تھی یہ ہوتا, لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. اچھا ویسے دجال کی بہت بڑا یہ, ہاں یہ بہت بڑا ٹول یہی ہے واقعی ہے. یعنی اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے میسج سے, قرآن سے پھیرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟
لوگ کیا ان کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں اور تالیاں اور میوزک اور خواتین کو نچانا. تو آج یہ کیا ہے؟ سیٹیاں، تالیاں، میوزک، ولاگز. ہاں ولاگز تو اچھے بھی ولاگز اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے ڈر گیا. میں نے کہا کہ میں ایک واقعی جو ٹاپک آپ نے ظاہر ہے وہ چھیڑ دیا میرا کمزوری میں نے ایڈکشن ہو رہی ہے آپ کو. میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ نا ایسی چیز آنے والی ہے، وہ ایلون مسک نے بھی چپ بنائی ہے نا. دیر از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ریکارڈ یور کانشیسنیس، چپ جو ہوگی. بیکاز ہیومن بینگ از کانشیسنیس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، وہ سائنٹسٹ وغیرہ یہی کہتے ہیں. اب وہ چپ آپ کا پیٹرن سارا برین کا ریکارڈ کرے گی، کانشیسنیس جسے ہم کہتے ہیں. اچھا. وین یو ول ڈائی، وہ چپ کمپیوٹر میں ڈالیں گے اور وہ سارا آپ کا ریکریٹ کر دے گا. برین ریکریٹ ہو گیا تو انسان ریکریٹ ہو گیا نا ان کے نزدیک، سائنٹسٹ کے نزدیک. تو ڈیتھ ایکچولی دے آر ڈیفائنگ ڈیتھ ان دیٹ سینس. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ڈیتھ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان ڈرتا تھا، اور دجالیت بھی یہی ہے نا کہ انسان اتنا دور ہو جائے گا، اتنا دور ہو جائے گا کہ جو چیزیں مطلب ڈرایا کرتی تھی کبھی، یہ بھی اس کا پارٹ ہے. بچے کہیں گے کہ واپس آ گئے ہمارے تو پیرنٹ. کبھی کسی دور میں جا کے یہ چیز ریالٹی، ابھی بھی ریالٹی بن سکتی ہے. لیکن سوچیں کمپیوٹر پروگرام نے پورا بندہ کھڑا کر دیا آپ کا، تو بندے کی موت، وہ مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ روبوٹ ہوگا یا کیا؟ نہیں، کمپیوٹر پروگرام میٹاورس کی بات کروں. میٹاورس میں وہ چیز آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی بالکل ایز اٹ از. وہی شخص وہ اوریجنل باتیں بھی کرے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ریکارڈڈ باتیں ہوں گی، پروگرام باتیں ہوں گی، نہیں، اسی بیہیویئر پیٹرن کے اوپر وہ پوری شخصیت کھڑی ہو جائے گی اس پروگرام میں. اور ہم یہ جو کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. جی ہو سکتا ہے شیاطین کی مدد بھی ہو، شیاطین اور جنات بھی. جیسے الگ بات ہے شیاطین والی کہ وہ زندہ کرے گا، یہ میں اس سے نہیں ریلیٹ کر رہا. یہ میں ویسے ایک اور پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ڈیتھ میں بی ڈیفائڈ، will be defined like this. برو جس حدیث میں آتا ہے نا دجال 40 دن کے لیے آئے گا، ایک دن سال کے برابر کیسے ہوگا وہ اللہ عالم کیسے ہوگا. لیکن اٹ کوڈ بی پاسبل کہ وہ ٹائم کو اتنا ایکسٹینڈ کر لے یا ٹائم کی اسپیڈ سے ٹریول کر لے کہ ٹائم بیکمز فزیکل، اور ٹائم کو وہ ڈیفائی کر سکیں بالکل، یا وہ پھر ڈیتھ کو ڈیفائی کر سکیں. یعنی اگر آپ ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن جو ہے نا مہینے کے برابر، تیسرے دن ہفتے کے برابر، تو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو کافی زیادہ. ایٹ دا سیم ٹائم یار ہو سکتا ہے یہ چیزیں لاجیکل نہ ہوں. بالکل ہم ٹرائی تو کر رہے ہیں کہ اس کو لاجیکل بنانے کی. مے بی وین ہی کمز تو وہ لاجک ختم ہو جائے گا.